السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شہاب الدین ایک زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، یہ ہے رہنمائی انگریزی کے ذریعے سے انگلش سیکھنے کا 68واں دن اور سلسلہ وار اسباق کا 56واں سبق۔ جس سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے قبل ہم نے پاسٹ کے 2 ٹینسز مکمل کر لیا ہے، پڑھ لیا ہے، اچھے سے سمجھ لیا اور مشق کر لی ہے، اور یہ پاسٹ کا ہی تیسرا ٹینس ہے، یعنی کہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، یعنی کہ زمانے ماضی مکمل، جو کہ نہایت ہی آسان اور سمپل ہے۔ اس میں بہت زیادہ کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا ہے، آپ بس ایک بار دیکھیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ کیسے اس کا استعمال کرنا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بالکل اخیر تک دیکھیں اور اچھے سے سمجھ کر مشق کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 56، سبق نمبر 56، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، زمانے ماضی مکمل۔ جیسا کہ آپ کو تمہید معلوم ہی ہے کہ آج ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس پڑھنے والے ہیں، یعنی کہ زمانے ماضی مکمل۔ تو چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تعریف کی، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو اس زمانے کے جملوں کے ذریعے سے کام کے ماضی میں بہت پہلے ختم اور مکمل ہونے کا علم ہوتا ہے، یعنی کوئی کام ماضی میں تو ہوا ہو لیکن کافی پہلے وہ پورا ہو گیا، ختم ہو گیا تھا۔ پہچان کیا ہے، کیسے پہچانیں گے آخر؟ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ ان کے اردو جملوں کے اخیر میں چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے، یہ علامت ہوگی۔ چونکہ کافی پہلے ماضی میں ہو چکا کوئی کام تو اس کو کہیں گے چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے۔ یا پھر اسی کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں لے لیا تھا، دے دیا تھا، کر لیا تھا۔ ایک کام تو کوئی ہوتا ہے کہ میں نے کیا، ایک ہوتا ہے کر لیا تھا۔ کیا اور کر لیا تھا میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، کیا مطلب تھوڑا پہلے، اور کر لیا تھا مطلب کافی پہلے۔ بس اس فرق کو یاد رکھیں گے تو یہ ٹینس آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ مثالوں سے سمجھتے ہیں، جیسے کہ ناصر گھر پہنچ چکا تھا، ناصر had reached home۔ تم کھانا کھا چکے تھے، you had eaten food۔ میں نے وہ کتاب پڑھ لی تھی، میں نے وہ کتاب پڑھی نہیں، پڑھ لی تھی کافی پہلے۔ I had read that book۔ اس نے تمہیں بتا دیا تھا، he had told you۔ میں یہ خبر پہلے ہی سن چکا تھا، I had already heard this news۔ ساجدہ نے کھانا بنا لیا تھا، ساجدہ had cooked food۔ ان تمام مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اخیر میں جو علامت بتائی گئی ہے، چکا تھا، چکے تھے، یا پھر لی تھی، پڑھ لی تھی، بتا دیا تھا، یا پھر چکا تھا، بنا لیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ 2 علامتیں ہیں، 2 پہچان ہیں، وہ پائی جا رہی ہیں۔ تو اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے۔ اس میں اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ کوئی کام نارملی ماضی کی بات ہو تو پاسٹ انڈیفینٹ سے بناتے ہیں، اور اگر کافی پہلے کی بات ہو تو پھر اس کو پاسٹ پرفیکٹ سے بناتے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں ورب اور ہیلپنگ ورب کیا لگیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا پریزنٹ میں ہی کہ جو بھی پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے اس میں ورب کی تیسری شکل کا استعمال ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ پریزنٹ کا تیسرا ٹینس ہو، پاسٹ کا تیسرا ٹینس ہو، فیوچر کا تیسرا ٹینس ہو، وہ پرفیکٹ ہوتا ہے اور اس میں تیسری شکل کا استعمال ہوتا ہے۔ تو جو بھی پرفیکٹ ٹینس ہوگا خالص، اس میں ورب کی تیسری شکل یعنی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اب آگے دیکھتے ہیں ہیلپنگ ورب یعنی فعل معاون کیا آئے گا۔ اس میں ہیلپنگ ورب صرف ایک ہے، بس ایک سے زیادہ نہیں ہے، بس یہی ہے۔ سبجیکٹ چاہے آپ کا واحد ہو، جمع ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے ہیڈ ہی لگے گا۔ بس نیگیٹو میں اسی کو ہیڈ سے ہیڈ اینڈ کر دیں گے، بس اتنا ہی کرنا ہے۔ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ ورب کی تیسری شکل کا استعمال کرنا ہے اور ہیلپنگ ورب کے طور پہ ہیڈ، سارے سبجیکٹ میں سبجیکٹ کوئی بھی ہو۔ تو اس کو بنانے کے لیے کسی بھی طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، افرمیٹیو ہو، نیگیٹو ہو، کوئی بھی ہو، سب برابر ہو۔ چلیے بنا کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ افرمیٹیو یعنی کہ مثبت ترتیب رہے گی۔ سب سے پہلے کوئی بھی سبجیکٹ لائیے، اس کے بعد ہیڈ لائیے، ورب کی تیسری شکل آبجیکٹ، سبجیکٹ جو بھی ہو ہیڈ ہی لانا ہے سب میں۔ پہلا جملہ ہے میں اپنے گھر جا چکا تھا، میں اپنے گھر جا چکا تھا۔ میں کے لیے آئی آ جائے گا، فوراً ہیڈ لگائیں گے۔ جانے کے لیے گو کا تھرڈ فارم آ جاتا ہے گون، آئی ہیڈ گون۔ اپنے گھر کے لیے ہم ٹو مائی ہوم، ویسے اپنے گھر کے لیے مائی ہوم، مائی ہاؤس دونوں آتا ہے۔ تو اگر آپ چاہے تو مائی ہوم لکھے یا مائی ہاؤس لکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹو شروع میں لگا دیں گے۔ ویسے ہوم کے شروع میں ٹو عموماً نہیں آتا، لیکن اگر ہوم کے ساتھ آپ مائی، آئی ایسا کوئی اضافت والا لفظ کوئی بھی جوڑ دیتے ہیں تو پھر ٹو لا سکتے ہیں۔ تو جملہ ہو جائے گا آئی ہیڈ گون ٹو مائی ہوم، آئی ہیڈ گون ٹو مائی ہوم۔ اگلا ہے اس نے آپ کو بلایا تھا، یعنی وہ آپ کو بلا چکا تھا یا بلا لیا تھا یا بلایا تھا۔ تو اس کے لیے ہو جائے گا اس نے کے لیے ہی ہو جائے گا۔ اس کے بعد فوراً ہیڈ لائیں گے، ہی ہیڈ
بلانے کے لیے کال سے called, he had called آپ کے لیے you, he had called you, he had called you اس نے آپ کو بلا لیا تھا، بلا چکا تھا یا پھر بلایا تھا۔ یہ سینٹینس ایسا ہے کہ کبھی کبھی ایسا آپ چاہیں تو اس کو جو ہے پاسٹ انڈیفینٹ سے بھی بنا سکتے ہیں، اس سے بھی معنی ادا ہو جاتا ہے۔ اگلی مثال ہے احمد شادی کر چکا تھا، احمد شادی کر چکا تھا، تو احمد کے لیے احمد ہو جائے گا، اس کے بعد فوراً ہیڈ لگائیں گے، شادی کرنے کے لیے میری سے میریڈ ہو جائے گا، تھرڈ فارم تو ہو جائے گا جملہ احمد ہیڈ میریڈ، احمد شادی کر چکا تھا۔ تو اس طرح جو ہے آپ آسانی کے ساتھ یہ جملہ بنا سکتے ہیں۔ اگلا طریقہ ہے نیگیٹو یعنی کہ منفی۔ ترتیب کیا رہے گی؟ سبجیکٹ، اس کے بعد فوراً جو ہے ہیڈنٹ لگائیں گے، ہیڈ میں نوٹ جوڑ کر کے، ورب 3 آبجیکٹ۔ مثال ہے میں اپنے گھر نہیں جا چکا تھا، میں کے لیے آ جائے گا آئی، فوراً ہیڈنٹ لگائیں گے، جانے کے لیے گو سے گون، اپنے گھر کے لیے ٹو مائی ہوم، تو جملہ بن جائے گا آئی ہیڈنٹ گون ٹو مائی ہوم، میں اپنے گھر نہیں جا چکا تھا۔ احمد نے شادی نہیں کی تھی یعنی احمد شادی نہیں کر چکا تھا، احمد کے لیے احمد ہو جائے گا فوراً ہیڈنٹ، شادی کرنے کے لیے میری سے میریڈ، احمد ہیڈنٹ میریڈ، احمد شادی نہیں کر چکا تھا۔ یہ دو مثالیں صرف سمجھنے کے لیے دی گئی ہیں، آپ اپنے سے مزید مثالیں بنا کر سمجھ سکتے ہیں، مشق کر سکتے ہیں۔ اگلا اور تیسرا طریقہ ہے انٹروگیٹو افرمیٹو، سوالیہ مثبت۔ ترتیب کیا رہے گی؟ سب سے پہلے ہیڈ، اس کے بعد سبجیکٹ، ورب 3 آبجیکٹ۔ کیا میں اپنے گھر جا چکا تھا؟ تو فوراً ہیڈ لانا ہے شروع میں، سبجیکٹ کوئی بھی ہیڈ آئے گا، اس کے بعد میں کے لیے آئی، جانے کے لیے گون، اور اپنے گھر کے لیے ٹو مائی ہوم، تو ہیڈ آئی گون ٹو مائی ہوم، ہیڈ آئی گون ٹو مائی ہوم، کیا میں اپنے گھر جا چکا تھا۔ اگلی مثال ہے کہ احمد نے شادی کر لی تھی یعنی کہ احمد شادی کر چکا تھا، تو سب سے پہلے ہیڈ آئے گا، اس کے بعد احمد، شادی کرنے کے لیے میری سے میریڈ، تو ہو جائے گا ہیڈ احمد میریڈ، کیا احمد شادی کر چکا تھا۔ اگلا طریقہ ہے انٹروگیٹو نیگیٹو، اسی کا جو ہے نیگیٹو ہے سوالیہ منفی۔ سب سے پہلے شروع میں ہیڈنٹ لائیں گے، سبجیکٹ، ورب 3 آبجیکٹ، پچھلے جیسے ہی بنے گا، صرف اس میں نوٹ جوڑ دینا ہے۔ مثال ہے کیا میں اپنے گھر نہیں جا چکا تھا، تو جملہ بن جائے گا پہلے ہیڈنٹ شروع میں لائیں گے، اس کے بعد میں کے لیے آئی، جانے کے لیے گون، اپنے گھر کے لیے ٹو مائی ہوم، تو جملہ ہو جائے گا ہیڈنٹ آئی گون ٹو مائی ہوم، ہیڈنٹ آئی گون ٹو مائی ہوم۔ اگلی مثال ہے کہ احمد نے شادی نہیں کی تھی یا کہ احمد شادی نہیں کر چکا تھا، تو سب سے پہلے شروع میں ہیڈنٹ آ جائے گا، اس کے بعد احمد، اس کے بعد شادی کرنے کے لیے میری سے میریڈ، تو جملہ ہو جائے گا ہیڈنٹ احمد میریڈ، ہیڈنٹ احمد میریڈ، کہ احمد نے شادی نہیں کی تھی یا کہ احمد شادی نہیں کر چکا تھا۔ اگلا طریقہ ہے انٹروگیٹو افرمیٹو ڈبل ایچ فیملی، سوالیہ مثبت مع ڈبل ایچ فیملی، یعنی اس میں ڈبل ایچ کا استعمال کریں گے شروع میں، تو پہلے کوئی بھی ایک ڈبل ایچ ورڈ آ جائے گا، پھر ہیڈ، فوراً سبجیکٹ، ورب 3 آبجیکٹ۔ مثال ہے میں اپنے گھر کیوں جا چکا تھا، یا آپ کیوں کی جگہ کب بھی بول سکتے ہیں، اور جو بھی سیٹ ہو، تو کیوں یہاں پر ابھی رہنے دیتے ہیں۔ کیوں کے لیے سب سے پہلے ڈبل ایچ کا ہی ترجمہ کرتے ہیں، تو کیوں کے لیے آ جائے گا وائی، اس کے بعد فوراً ہیلپنگ ورب ہیڈ، وائی ہیڈ، میں کے لیے آئی، جانے کے لیے ورب کی تیسری شکل گون، گو سے گون، اپنے گھر کے لیے ٹو مائی ہوم، تو جملہ ہو جائے گا وائی ہیڈ آئی گون ٹو مائی ہوم، وائی ہیڈ آئی گون ٹو مائی ہوم۔ اس طرح اگلی مثال ہے احمد نے شادی کیوں کر لی تھی یا احمد شادی کیوں کر چکا تھا، یہاں بھی سب سے پہلے کیوں کے لیے وائی، فوراً ہیڈ، وائی ہیڈ، اس کے بعد احمد کے لیے احمد، وائی ہیڈ احمد، شادی کرنے کے لیے میری سے میریڈ، تو ہو جائے گا وائی ہیڈ احمد میریڈ، وائی ہیڈ احمد میریڈ، احمد نے شادی کیوں کر لی تھی یعنی احمد شادی کیوں کر چکا تھا۔ اگلا اور آخری طریقہ انٹروگیٹو نیگیٹو ڈبل ایچ فیملی، سوالیہ منفی مع ڈبل ایچ فیملی، تو اس میں بھی ڈبل ایچ کا استعمال ہوگا لیکن نیگیٹو انداز میں۔ تو پہلے ڈبل ایچ کا کوئی ایک ورڈ لائیں گے، ہیڈ سے ہیڈنٹ لکھیں گے، سبجیکٹ، ورب 3 آبجیکٹ۔ مثال ہے میں گھر کیوں نہیں جا چکا تھا، میں گھر کیوں نہیں جا چکا تھا، تو کیوں کے لیے پہلے وائی آ جائے گا، فوراً ہیڈنٹ، وائی ہیڈنٹ، میں کے لیے آئی، جانے کے لیے گون، اپنے گھر کے لیے ٹو مائی ہوم، تو ہو جائے گا جملہ وائی ہیڈنٹ آئی گون ٹو مائی ہوم، وائی ہیڈنٹ آئی گون ٹو مائی ہوم، میں اپنے گھر کیوں نہیں جا چکا تھا۔ اگلی مثال ہے احمد نے شادی کیوں نہیں کی تھی یا احمد شادی کیوں نہیں کر چکا تھا، تو پہلے کیوں کے لیے وائی، فوراً ہیڈنٹ، وائی ہیڈنٹ، احمد کے لیے احمد، اور شادی کرنے کے لیے میری سے میریڈ، تو جملہ ہو جائے گا وائی ہیڈنٹ احمد میریڈ، وائی ہیڈنٹ احمد میریڈ، احمد شادی کیوں نہیں کر چکا تھا یا احمد نے شادی کیوں نہیں کی تھی۔ تو یہ تمام طریقے، جو 6 طریقے ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ یہاں ہم نے صرف 2 مثالیں دی ہیں سمجھنے کے لیے ہر ایک میں، تاکہ آسانی کے ساتھ آپ جو ہے سمجھ سکیں۔ باقی یہ ہے کہ آپ اپنے سے مزید مثالیں بنا سکتے ہیں، بہت سارے ورب ہیں جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، ان سے آپ بنا کر کے 6 طریقے کے مطابق دیکھ کر کے مشق کر سکتے ہیں۔
اب آئیے اس کی بھی گو سے گردان جان لیتے ہیں تاکہ زبان زد ہو جائے اور زبان پہ یہ چڑھ جائے، جیسے کہ ہر ٹینس میں آپ کو لاسٹ میں گردان بتائی جاتی ہے۔ تو چلیے اس کی گردان ہے کنجوگیشن میں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ I had gone, I hadn't gone, had I gone, hadn't I gone, why had I gone, why hadn't I gone. We had gone, we hadn't gone, had we gone, hadn't we gone, why had we gone, why hadn't we gone. You had gone, you hadn't gone, had you gone, hadn't you gone, why had you gone, why hadn't you gone. They had gone, they hadn't gone, had they gone, hadn't they gone, why had they gone, why hadn't they gone. He had gone, he hadn't gone, had he gone, hadn't he gone, why had he gone, why hadn't he gone. She had gone, she hadn't gone, had she gone, hadn't she gone, why had she gone, why hadn't she gone. It had gone, it hadn't gone, had it gone, hadn't it gone, why had it gone, why hadn't it gone. Ali had gone, Ali hadn't gone, had Ali gone, hadn't Ali gone, why had Ali gone, why hadn't Ali gone. اب آگے دیکھتے ہیں پریکٹس اینڈ ایکسرسائز مشقوں تمرین۔ پہلے سوال ہے کہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس جو ہم نے آج پڑھا ہے اس کی تعریف اور پہچان کیا ہے یہ بتائیے۔ دوسرا سوال ہے کہ ان اردو جملوں کی انگریزی بنائیں۔ جملے ہیں وہ سو چکی تھی، سب کے ورب بھی دے دیے گئے ہیں، سلیپ 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 جو بھی لگے گا آپ کو، یعنی کہ کون سی شکل لگے گی یہ تو آپ کو چننا ہے، لیکن ورب یہی لگے گا۔ وہ سو چکی تھی، اسی طرح میں پہنچ چکا تھا، کیا تم نے دیکھ لیا تھا، جج صاحب استعفیٰ دے چکے تھے، وہ ملاقات کیوں کر چکا تھا، کیا وہ مر چکا تھا، کیا اس نے ناشتہ کر لیا تھا، خالد مدرسہ آ چکا تھا، کیا تم نے کتاب پڑھ لی تھی، میں نے اسے موبائل دے دیا تھا۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں، ان کی آپ مشق کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں کاپی میں، اور مزید مثالیں اپنی طرف سے چاہے تو کچھ بنا سکتے ہیں اور بنا کر کے مشق کر سکتے ہیں۔ اب آگے اسکرین پر پچھلے سبق کے سوالات کے مناسب جوابات دکھائے جا رہے ہیں۔ پچھلے سبق کے یعنی کہ جو پچھلے ٹینس میں سوالات آئے ہیں ان کے جوابات دکھائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے کاپی میں لکھ رکھا ہے تو ان کو ملا سکتے ہیں کہ آپ نے صحیح لکھا ہے یا پھر غلط اسکرین پر آ رہا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔